زندگی بھی حق ہے. آج اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. ہمارے آپس میں سے آخرت کی تذکرے ختم ہو گئے. اس کی وجہ سے جو ہے آخرت مستحضر نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے آپس میں ہر معاملے میں فکر آخرت کے تذکرے تھے. تو اس کی بنیاد پر آخرت مستحضر تھی. بیوی کی گود میں سر ہے، پل صراط یاد آ رہی ہے. بازار کے ماحول میں ہے اور سامنے جو ہے آخرت کا استحضار ہے. اپنے گھر کے کام کاج میں ہے آخرت کے استحضار کے ساتھ کہ میرے اس عمل کے ذریعے سے میری آخرت سنور رہی ہے یا اجڑ رہی ہے. ہر وقت میں یہ فکر تھی کہ یہ میرا قدم میری آخرت کو بنانے کی طرف لگ رہا ہے یا اجاڑنے کی طرف لگ رہا ہے. بہت اہم چیز ہے کہ محنت کرتے کرتے اپنی آخرت سامنے ہو. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب آخرت کے مذاکرے و تذکرے سامنے تھے اور آخرت مستحضر تھی تو جان دینا بھی ان کے لیے چھوٹی بات ہو گئی تھی کہ عام ماحول بنا ہوا تھا اور ہر ایک کے جذبات اسی کے بنے ہوئے تھے کہ بھائی کیا ہے کہ میری آخرت بنے گی، کہ جان دی جا رہی ہے اور یہ کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. کہ کون سی کامیابی؟ کہ وہی آخرت کی کامیابی کہ ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ صحیح ہو گیا. ہمیشہ ہمیشہ کی لذتوں کے فیصلے، مزوں کے فیصلے، ہمیشہ کی عیش پرستی کی بنیاد ہے. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کے موقع پر اتنے حالات ہیں، اتنے معاملے ہیں، اور اس موقع پر بھی جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے سامنے کہ جس وقت کے اندر میں پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، پیٹ پر پتھر ہیں اور آقا کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں، اس موقع پر بھی جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے سامنے اسی بنیاد کو سامنے رکھا ہے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. کہ دنیا کا کوئی عیش نہیں ہے، اصل عیش آخرت کا ہے. اصل مزے کی زندگی آخرت میں ہے. دنیا تو جو ہے وہ کام کی جگہ ہے، آرام قبر میں ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں مزے اڑانا ہے. یہاں تو کیا کام کی جگہ ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. کہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے. کہ وہ آخرت کے احوال اور آخرت ہمارے سامنے مستحضر ہو جاوے کہ ہم ہر کام کے اعتبار سے کہ میری آخرت اس کے ذریعے سے بن رہی ہے، تو آدمی کسی جگہ مایوس نہیں ہوگا. کیونکہ ایمان والے کے تو دونوں ہاتھ پہ لڈو ہیں. یہ بات ہے کہ دونوں ہاتھ پہ لڈو، کہ دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرسبزی شادابی کے وعدے، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی آباد ہونے کے بعد. یہ یقینی چیز کہ اللہ جس راستے سے اللہ رب العزت آخرت بنائیں گے اسی راستے سے اللہ رب العزت یہ دنیا کے چند روزہ زندگی کے مسائل بھی حل کریں گے. جب آخرت سامنے ہوگی تو یہ یقینی چیز ہے کہ جس راستے سے اللہ آخرت بنائیں گے اسی راستے سے اللہ یہ دنیا کے مسائل بھی اللہ حل کر دیں گے. 2 راستے نہیں الگ الگ. کہ صاحب جو ہے دنیا کی محنت کے لیے چیزیں بناؤ، نقشے بناؤ، عہدے ڈگریاں، اور یہ فرمایا یہ تو بطور سبب کے ہیں، بہانے کے طور پر ہیں، اور ایمان والا ان تمام نقشوں میں لگے گا حکم سمجھ کر لگے گا کہ یہ تو حکم کی بنیاد پر کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور حکم کو سامنے رکھ کر ان تمام شعبوں میں لگے گا. لیکن مقصود چیز اس کے سامنے رہے گی کہ چاہے یہ عہدوں کے اندر، ڈگریوں کے اندر میں، یا اپنے تاجر تجارت کے نقشوں میں ہوگا، کاشتکار کاشتکاری کے نقشوں میں ہوگا، جو جہاں پر بھی ہوگا یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مطمئن نہیں ہوگا کہ میں یہ اس کے لیے نہیں ہوں، مجھے صرف یہی میرا مقصود نہیں ہے. میرا مقصد تو اپنی آخرت بنانا ہے اور انسانیت کی آخرت بنانے کی فکروں میں لگنا ہے. یہ اپنے مقصد کو سامنے رکھے گا. اسی لیے اللہ والے مثال لیتے ہیں کہ سورج کے سامنے دیکھ کر آدمی چلے تو سایہ تو پیچھے پیچھے یقینی طور پر آئے گا.
یہ طے شدہ چیز ہے کہ سورج کے سامنے دیکھ کر چل رہا ہے تو سایہ پیچھے پیچھے آئے گا، اور سورج سے کراس چلا تو کہ سایہ آگے آگے چلے گا۔ ایسے جب یہ اپنی ذات سے اپنا مقصد آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذات کے اعتبار سے دین و دین کی محنت کے اندر میں اپنے آپ کو لگاتا رہے گا، اللہ دنیا کے مسائل کو سلوٹوں میں سائے کی طرح آسان کرتے چلے جائیں گے، اور عزت کے ساتھ پیچھے 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 اس کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ اس کے کاموں میں برکت ڈالیں گے، اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کرے گا، ہاں کہ کم وقت میں اللہ آسانیاں پیدا کرے گا، کہ جیسے حال آیا اللہ کی طرف سے اللہ اس کے حال کے اندر آسانی پیدا کرے گا اپنی قدرت کاملہ سے، اور ہر حال بندے کا اللہ سے جڑنے کا سبب بنے گا۔ یہ بات ہاں ہماری محنت کے ذریعے سے یہ بنیادی چیز ہے کہ جب آخرت سامنے رہے گی تو آدمی کسی وقت میں مایوسی کا شکار نہیں ہو جائے گا، کیونکہ آدمی کو مایوسی تو کفر تک پہنچا دیتی، احوال تو بدلتے رہتے ہیں، زندگی ہے، زندگی کے احوال تو یوں فرمایا عدلتے بدلتے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ علیہ مثال لیتے ہیں نا کہ یہ جیسے آدمی مٹی سے بنا ہے، کبھی بھی ہاتھ پھرو تو مٹی محسوس ہوگی، آزار، مسائل، حالات، احوال، یہ فرمائے کہ جو ہے مسائل کے اندر آدمی عدلتا بدلتا رہتا ہے، یہ شکلیں عدلتی بدلتی رہتی ہیں، لیکن یہ کبھی ایمان والا ہائی واویلا نہیں کرے گا اپنے معاملوں میں، کیونکہ اسے یقین ہے کہ یہ آنے والے مسائل اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آنے والا مسئلہ جو اللہ کی طرف رجوع ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو وہ بندے کے لیے رحمت بن کر آتا ہے، ہر معاملہ کہ اس کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر کسی بھی لائن کا آنے والا معاملہ اگر اسے اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے اور اپنے آخرت کے اعمال سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ پکڑ کا پیش خیمہ ہے۔ بہت اہم چیز ہے کہ ہماری محنت سے روزانہ ہماری ترقی ہو رہی ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہماری فکروں میں ہماری آخرت بڑھ رہی ہے، سوچ بن رہی ہے، اور اپنی دنیا سے کتنی بے رغبتی پیدا ہو رہی ہے۔ کہ دنیا تو کیا ہے کہ دنیا تو مقدرات کی چیز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہیں اور ہر ایک کو مل کر رہے گی، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اس پر تو ہمارا یقین ہے، ہم نے اسی پر تو ایمان قبول کیا نا۔ ایمان کے اندر میں 7 چیزیں جو ہیں والقدر خیر و شر من اللہ تعالی، کہ ہر معاملہ یہ فرمایا خیر اور شر کہ اللہ کی طرف سے، یہ رضا بالقضاء، یہ ایمان والے کی سب سے بڑی صفت ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کے سمجھ میں یہ بات ڈال دیں کہ ہماری محنت کے ذریعے سے خصوصی طور پر یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ روزانہ ہماری اللہ کے قرب میں، اللہ کی معرفت میں، اللہ کی پہچان میں، اللہ سے نزدیکی میں بڑھوتری ہو رہی ہے، اور ہماری فکر آخرت بڑھ رہی ہو، کیونکہ پورے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں گے، ان کی انہی بنیادوں پر آپس کے مذاکر ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 بنیاد کہ توحید، رسالت اور آخرت۔ ہمیں بھی یہی بات بار بار سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے ہر مذاکروں میں، چاہے وہ خصوصی گشت ہو، عمومی گشت ہو، تشکیلی گشت ہو، اصولی گشت ہو، کہ ہمیں تو یہی بات کہ بار بار توحید، رسالت، آخرت کے مذاکرے کرو، تاکہ یہ یقین میں آئے، اور جو یقین میں آئے گی تو یہ یقینی بات ہے، جو چیز یقین میں آ جائے گی، یہ فرمایا دنیا کی کوئی طاقت انہیں متاثر نہیں کر سکے گی۔ جب اللہ کی ذات عالی کا یقین آ جائے گا، دنیا کی طاقتوں سے آدمی متاثر نہیں ہوگا۔ آقا کی سنتوں پر کامیابی کا یقین آ جائے گا، دنیا کے طور طریقے اسے اپنی طرف مائل نہیں کریں گے۔ اور جب آخرت مستحضر رہے گی تو دنیا کے عدل و بدلاؤ اور دنیا کے چڑھاؤ اتار یہ فرمایا کہ اسے مائل نہیں کریں گے۔ یقینی بات ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، ایمان والا ان تذکروں میں نہیں پھنسے گا، ہاں کہ کیا ہوگا، مایوسی کا شکار نہیں ہوگا، لوگوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملے گا، لوگوں کی باتوں میں نہیں آ جائے گا، یہ ماحول کے تابع نہیں ہو جائے گا، ہر ماحول میں حکمت عمل اختیار کر کے اپنی بات پیش کرے گا کہ کہیں کسی بات کے اعتبار سے میرے ایمان پر جرم نہ پڑ جائے، میرے ایمان میں کمزوری نہ آ جائے، ہاں کہ لوگوں کی باتیں سنتے
اور حالات کے تذکروں کو ہوتے ہوتے کہیں ایسا نہ ہو جاوے کہ اس کی وجہ سے میرے اندر مایوسی کا میں شکار ہو جائے. ایمان والا کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتا ہے. اسی لیے کہا نا بندے کے پاس اللہ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت حسن ظن اللہ سے ہے, اچھا گمان کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگ بار بار سمجھاتے یہ بات کہ ایمان والے کے سامنے تو یہ کوئی بھی حال, کوئی بھی مسائل, کوئی بھی معاملہ آئے گا تو یقینی طور پر یہ بات ہے کہ ایک تکلیف آئی ہے تو دو راحتیں لے کر آئے گی. ایک تکلیف کے پیچھے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا, اس کے بارے میں پوچھو علماء سے کہ تکلیف ایک ہے تو کیا دو راحتیں آئی, ڈبل راحت اللہ دے اپنی قدرت سے. یہ بات اس کے لیے بہت اہم چیز ہمارے لیے ہے کہ ہم آپس کے اندر میں اس کی تذکرے مذاکرے آپس کے اندر کیا ہوگا. یہ فرمایا کہ جب اس کی بنیادوں پر کہ توحید, رسالت, آخرت جب بار بار تذکروں میں, مذاکروں میں, فکروں میں آ جاتی ہیں, آدمی ہر حال کے اندر میں اپنے آپ کو اعمال کا پابند بناتا ہے, عمل پر جمتا ہے. یہ ساری چیزیں مقصود ہیں کہ محنت کے لیے نہیں ہے, محنت دین کے لیے ہے کہ محنت کرتے کرتے زندگیوں میں دین آوے, کہ صرف کام کے لیے نہیں ہے, کہ محنت تو اپنی ذات کے لیے ہے. اسی لیے مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے نا کہ تبلیغ کا چھوٹا سفر کریں, بڑا سفر کریں, عمومی سفر کریں, خصوصی سفر کریں, لیکن اپنی ذات اور اپنی اصلاح مقصود ہو ہر معاملے میں. کہ یہ تو کام میری ذات کے لیے ہے, لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ کام میری ذات کی اصلاح کے لیے, میری تربیت کے لیے, میری ترقی کے لیے, میرے اللہ سے تعلق کے لیے, میرے اندر فکر آخرت کے بڑھانے کے لیے. یہ کام اس لیے ہے. یہ کام کا رخ بڑا عجیب ہے کہ محنت ہوتی دوسروں میں ہے لیکن ہے تو اپنی ذات کے لیے, کہ کہیں آدمی اپنی ذات سے غافل نہ ہو جائے, اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے اندر کمزوری نہ ہو, محنت کرتے کرتے نظر صرف دوسروں پر نہ چلی جائے. ورنہ یہ ہوگا, اللہ حفاظت فرماوے, کہ دوسروں کی آمد پر عجب پیدا ہو جائے گا اور اگر نتیجے ظاہر نہیں ہوئے تو مایوسی ہو جائے گی. یہ بات ہے. لیکن جب اپنی ذات سامنے رہے گی تو چاہے نتائج نکلیں گے نہیں نکلیں گے, یہ بندہ اللہ کی طرف مائل ہوگا, اللہ کی طرف رجوع ہوگا, اور یہ مقصود چیز ہے. پھر اللہ سے کہے گا, اپنی محنت کی نفی کرے گا, اور اگر نتائج سامنے آ گئے تو شکر گزاری کے طور پر اپنے رب سے جڑے گا کہ میں تو اپنے لیے کر رہا ہوں. ہاں, اللہ نے ہمیں ہدایت کا مکلف نہیں بنایا, محنت کا مکلف بنایا, محنت کا مکلف. اس لیے محنت کرتے کرتے مقصود اپنی ذات ہے. اسی لیے ہمارے ایک بزرگ سمجھاتے ہیں, اللہ انہیں غریب کا رحمت فرماوے, بار بار یہ سمجھاتے تھے, بھائی اس محنت کے ذریعے سے دیندان بننا مقصود نہیں ہے, دیندار بننا مقصود ہے. لوگوں کو تو دین دیتے جا رہے ہیں, لوگوں کے سامنے تو دین کے مذاکرے ہوتے رہتے ہیں, لیکن اپنی ذات کوری رہ جاتی. ایسا نہ ہو کہ محنت کے ذریعے سے اپنی ذات کو دیندار بنانا مقصود ہے, کہ ہماری ذات میں دینداری آوے, ہر شعبے کا دین ہر شعبے میں زندہ ہو, ہر شعبے کا دین کہ ہر شعبے میں زندہ ہو جائے. اللہ کرے ہمارا یہ مجموعہ نمونہ بنے اپنے شعبوں میں, اپنے سماج میں, اپنے سوسائٹی میں, اپنے مارکیٹوں میں, ہر معاملے میں, کہ محنت کے ذریعے سے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ بار بار ایک سمجھاتے ہیں کہ آدمی جس لائن کی محنت کرتا ہے تو اس کے اندر میں اس لائن کی محنت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. ہاں, محنت سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. فیکٹری والا فیکٹری پر محنت کر رہا ہے اور اس کی کمائی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے نقشے ظاہری بدلنے شروع ہوتے ہیں. وہ اس کی رہائش کا معاملہ, اس کی یہ فرمائے سواری کا معاملہ, اس کے کپڑوں کا معاملہ, تو پتہ چلتا ہے صاحب اس کے اندر کچھ نہ کچھ آ رہا ہے, اس کی محنت کا کچھ نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے, اس کے پاس اس سے جو چیز چاہتا ہے وہ مل رہی ہیں, اس کے گھر کا سارا نظام بدلتا رہتا ہے. ایسے ہماری محنت کے ذریعے سے, کہ محنت تو کر رہے ہیں, کہ محنت کے ذریعے سے ہم اپنی ذات سے کتنا دیندار بن رہے ہیں, اپنی ذات سے ہمارے اندر کتنی دینداری ہے, ہمارے اندر کتنی فکر آخرت بڑھ رہی ہے, ہمارا تعلق اللہ سے کتنا جڑ رہا ہے, ہمارے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت اور عشق کتنا بڑھ رہا ہے.
کیونکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں ہے ہماری اس مبارک محنت کے ذریعے سے احیاء سنت مقصود ہیں، سنتوں کی حیات مقصود ہے۔ اسی کو حضرت مولانا بار بار فرماتے ہیں، اللہ ان کے عمر برکت دیں، اللہ پاک سے ان کا سایہ تادر قائم دائم فرماوے کہ سنتوں کو چھوڑنا یہ چھوٹا ہوا، یہ فرما چھپا ہوا کفر ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ سنت سمجھ کر چھوڑ دیں کہ سنت ہی تو ہے کہ نہیں، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہماری ذات کے اعتبار سے ہماری ذات سامنے ہو کہ محنت کرتے کرتے ہم کتنے بن رہے ہیں، ہمارے اندر صفات کتنے آ رہے ہیں کہ ہر شعبے کا دین ہر شعبے میں کتنا زندہ ہو رہا ہے۔ یہ مقصود چیز ہے کہ محنت اس لیے ہے، محنت صرف محنت کے لیے نہیں ہے، محنت دین لانے کے لیے، یہ اپنی ذات کی ذاتی ترقی کے لیے ہے۔ ہاں یہ رخ ہے اس کا کہ محنت کرتے کرتے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے سے ایک ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کے بوجھ کو لے کر چلیں گے، اپنے آپ کو فکروں کے ساتھ چلائیں گے کہ پوری امت کا درد اور غم سینوں میں لیتے ہوئے چلیں گے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ یہ بھی ہمارے اوپر اس کا ایک بوجھ اور ذمہ داری ہے، لیکن اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ علماء اس کے بارے میں بار بار یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے۔ میں اور آپ بار بار پڑھتے ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے، یعنی اللہ کی یہاں مقام اس بندے کا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اپنے آپ کو کیا کریں، نیک عمل کا پابند بناویں اپنی ذات۔ اور پھر تیسری بنیاد سمجھائی جا رہی ہے اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے اندر میں نرمی پیدا کریں، ہاں کہ نرمی کے ذریعے سے لوگ جڑیں گے اور نرمی کے ذریعے سے مجمع قریب ہوگا، اور اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھے۔ وقال اننی من المسلمین، عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کہ اپنی کوئی حیثیت، اپنا کوئی مقام، اپنی کوئی قیمت، کہ یہ بنیاد نہیں ہے۔ یہ مقصود ہے اپنی ذات کو چھوٹا بنا کر، طالب بن کر اپنی ذات سے چلتا رہیں کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، ہر ایک کی خیر خواہی اور غم خواری مقصود ہو۔ ہاں ہماری کام کی محنت کے ذریعے ہر ایک کی خیر خواہی چاہنا، ہر ایک کی خیر خواہی چاہنا مقصود ہو، یہ مقصود چیز ہے کہ زندگیوں میں یہ صفات پیدا ہو۔ ہاں یہ پوری محنت ہماری خیر خواہی اور غم خواری پر ہے۔ نبی علیہ السلام کی پوری محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر ایک کی خیر خواہی چاہنا، ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کے بارے کے اندر دل کا صاف ہونا۔ ہاں کہ یہ ہمیں معاشرت کا، جسے وہاں بار بار فرماتے ہیں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ، ہماری محنت معاشرت کی ترتیب پر ہے، یہ معاشرت کی ترتیب پر ہے، یہ ہماری محنت جو ہے وہ، ہاں کہ سماجک زندگی ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایسی یہ محنت کے ذریعے سے یہ بنیادی چیز ہے۔ لیکن وہ کب ہوگا جب آدمی اپنی ذات کو چھوٹا بنا کے چلائے اور نرمی پیدا کرے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے، جو لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ سے قریب ہیں، یہ جتنا مجمع آپ سے قریب ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کو نرمی عطا کی ہے، ہم نے آپ کو نرمی، سختی کی بنیاد پر لوگ دور ہو جائیں گے، ہاں کہ نرمی اصل چیز ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نرم، جو فرمائے نرم لہجہ، نرم گفتگو کرنا، اور ہر ایک کے لیے بچھ جانا، اللہ کے لیے بچھ جانا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا، ہاں اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی بنیاد یہ اچھا برتاؤ، ہاں یہ بہت اہم چیز ہے کہ اپنی ذات سامنے ہو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہو، اور اپنی ذات کے ساتھ میں یہ بنیادی چیز کہ اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھیں۔ جب یہ بنیادیں ہوگی، اللہ کے بندوں کی دلوں کے اندر وہ جگہ ہمدردی کے ساتھ میں اور ہر ایک کا بھلا چاہنا ہوگا، یقینی بات ہے اس بندوں سے اللہ پاک کام لے لیں گے، اللہ اپنی قدرت کام ہے۔ پھر رونا تو کب آئے گا؟ امت کے لیے رونے والے کب بنیں گے؟ کہ جس وقت کے اندر میں امت کی ہمدردی اور غمخواری ہوگی، ورنہ تو یہی کہے گا چھوڑو بھائی لوگوں کو ان کے حل پر، کیا کریں بھائی کیا کریں، بہت سمجھایا مانتے نہیں ہیں، کیا کریں سمجھتے نہیں ہیں، کیا کریں بھائی کیسے حالات ہیں، یہ شکایتوں کے لہجے ہوں گے، اور شکایت نہیں ہے، ہماری بنیادی نہیں ہے کہ شکایتیں پیدا ہو، ہاں کہ ہر ایک کے بارے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ لکھا ہے نا، اگر تیرا بھائی تیرے سامنے کوئی جو ہے
کسی بات کے اعتبار سے معذرت چاہیں تو اس کے بارے میں، یا اس سے کوئی غلطی ہو جاوے تو 70 تو عذر پیش کر کے، نہیں اس کی وجہ سے ہوا ہوگا، نہیں ایسا نہیں ایسا ہوا ہوگا، نہیں اس وجہ سے یہ میرے بھائی سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہوگا. اپنی ذات کو سمجھا، اور پھر بھی نہ سمجھے تو اپنے دل کو سمجھا کہ تیرے دل کی سختی ہے کہ اتنے سارے معاملے کے ہونے کے باوجود تو نہیں سمجھ رہا. کسی کو لان تان کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ گلا شکوہ کا معاملہ نہیں ہے. اپنی ذات کو کوسنا کہ تو نہیں سمجھ سکتا اپنے بھائی کو، یہ کتنا قیمتی ہے. ہر ایک کے بارے کے اندر میں بھلا چاہنا اور ہر ایک کی خوبیوں پر نظر کرنا، کیونکہ خوبیوں کے چشمے پہنیں گے تو خوبیاں نظر آئے گی. یہ طے شدہ چیز ہے. پیلے چشمے پہنے تو پیلا نظر آئے گا، کالے پہنے تو کالا، سفید پہنے تو سفید. خوبیوں کے چشمے پہنیں گے تو ہر ایک میں خوبیاں نظر آئیں گی. اللہ والوں نے خنزیر کے اندر میں خوبیاں تلاش کی، جو گلی جانور ہیں تو اس میں بھی خوبی نظر آئی کہ وہ کیا ہے کہ صبح جلدی اٹھ جاتا ہے، راستے کی ایک طرف چلتا ہے، نیچی نظر سے چلتا ہے اپنی روزی کی تلاش میں، چاہے وہ چلتا ہے ہاں نیچی نظر سے چلتا ہے، راستے کی ایک طرف چلتا ہے. تو پھر یہ فرمایا جب خنزیر کا معاملہ یہ ہے تو ایمان والوں میں تو اللہ نے کیا کیا خوبی رکھی. ہاں یہ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا، یہ اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں چاہے ایمان والے نہیں ہیں، ہمارے اندر تو ان کے بارے میں بھی فکر تاری ہو. اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیرے بندے ہیں، تو نے ہی انہیں وجود دیا ہے. اگر انہیں ہدایت مل گئی تو ان کی آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا، اگر ہدایت نہیں ملی تو ان کی آخرت اجڑ جائے گی. اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے کہ ہر ایک کے بارے کے اندر دلوں میں جگہ ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں ہر ایمان والے سے ملاقات اس نیت سے کرتا ہوں کہ میں ایک جنتی سے مل رہا ہوں. ہر ایک کے بارے کے ہر ایمان والے کی قیمت کو سمجھنا اور اس کے مقام کو سمجھنا. تو پھر ساتھیوں کے ساتھ میں کیسا ہمدردی کا معاملہ آپس کے اندر میں، ہاں کہ اسی لیے فرمایا کہ معاف کرنے کا عادی بننا، معافی مانگنے کا عادی بن جانا، کہ اپنی غلطیوں پر اللہ کے لیے معافی مانگ لینا اور دوسروں کی غلطیوں کو اللہ کے لیے درگزر کر دینا. یہ صفات چاہے جا رہے ہیں زندگیوں کے اندر، محنت کے ذریعے سے بنیادی چیز ہیں. تو اس سے عملہ تیار ہوگا. اپنی ذات سے اپنا کام کرتے ہوئے دوسروں کو، ہر ایک کو اگر اپنی سطح پر سوچیں گے نا تو حقارت پیدا ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے کہ حقارت سے تو کیا ہوگا کہ اس سے تو ولیوں کی ولایت بھی چھن گئی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ حقیر. دیکھو اسی لیے اللہ والے مثال لیتے ہیں کہ فرمائے کہ جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، دیکھو حقارت الگ چیز ہے اور درد الگ چیز ہے. حقارت الگ چیز اور درد الگ چیز. ہاں کہ امام اندلسی رحمت اللہ علیہ چلتے چلتے گرجا گھر میں ایک آدمی پرستش کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیسا آدمی ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی پرستش کر رہا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، ظاہر میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. انداز بدل گیا تو ولایت کا تاج چھین لیا، علوم چھین لیے، بلکہ ایمان کا مسئلہ آ گیا. وہ بڑھتے 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 محنت ہوتے 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 دعائیں ہوتے ہوتے پھر اللہ کی طرف سے وہ القاء ہوا. اور یہ فرمایا کہ پھر جو واپس اللہ نے وہ احساس کے ساتھ میں وہ ساری علوم واپس عطا کیے. لیکن ایک مثال قائم کر لی، ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتے. کہ تہجد میں ایک آدمی رو رہا ہے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں دل میں بات آ گئی کہ ہو سکتا ہے ریاکاری سے رو رہا ہوں، 5 مہینے کی تہجد سے محروم ہو گئے. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں جاگنے والا سونے والے کو اپنے سے افضل سمجھیں. تو اب تو اس کا عمل محفوظ ہے. ایسے اپنے ساتھیوں کی قربانیوں کی بھی قدر کرنا. کہ ہاں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں اور جازان گویا گا رہے ہیں تو دل میں بات ہے، پہلے اپنی حفاظت کی اور پھر کہا کاش کتنی اچھی آواز ہے کہ یہ قرآن کے پڑھنے میں ہوتی. یہ درد تھا کہ اس نے اپنے آلات توڑے ہیں اور زندگی بدلی ہے. تو درد الگ چیز ہے اور حقارت الگ چیز ہے. ہر ایک کے بارے میں اچھا جانا، اچھی سوچ. یہ فرمائے کہ نہیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں دلوں میں وسعت پیدا کر، تو اس سے عملہ تیار ہوگا، مجمع تیار ہوگا. ہر ایک کے بارے میں نہیں یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں اگر لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھیں گے تو ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اگر خوبیوں پر نظر نہیں ہوگی تو خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہر ایک کی خوبیوں پر نظر، اور یہ خوبیوں پر نظر کرتے ہوئے کہ خوبیوں پر نظر ہوگی، اسے سراہیں گے. اللہ کی ذات سے کبھی امید ہماری ذات کی حفاظت ہوگی
اور ہمارا عملہ اللہ پاک اپنے ذریعے سے ہمیں ذریعہ بنا کر اللہ اس عملے کو تیار کرائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگ کو ضرورت ہے یہ محنت کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو صفات سے آراستہ کرنا، یہ مقصود چیز ہے۔ اس لیے بار بار اپنے آپ کو تھکانا، اللہ کے لیے کام کرنا، اور یہ مقصد ہے۔ یہ ساری فکریں، سارے مشورے، ساری دوڑ دھوپ یہ اسی لیے ہے کہ ہر مرتبہ مشورے کے بعد اور فکروں کے بعد ہماری سطح بلند ہو رہی ہو، آگے بڑھ رہے ہوں، ترقی ہو رہی ہو، کہ اپنی ذات کے بارے میں اور امت کے درد اور غم کے بارے میں، فکر آخرت کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں ہمارے اندر میں دن بدن کہ جیسے نعمت بڑھ رہی ہے ایسے عبادت بھی بڑھے، قربانی بھی بڑھے۔ اللہ والے کیا کہتے ہیں، پوری سیرت اس کی شاہد ہے کہ نعمت بڑھ رہی ہو تو نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ نعمت کی شکر گزاری بڑھے اور نعمت میں قربانی بڑھے۔ قربانی میں ٹھہراؤ نہ آ جائے کہ صاحب بس ہم نے تو یہ کیا، اب مشکل ہے کہ ٹھہراؤ نہ آئے، کہ آخری سانس تک ہمارے سامنے یہ ہو کہ اللہ موت تک اپنے کرم اور فضل سے عافیت کے ساتھ نبھا لیں، اور کرتے کرتے اللہ کی ملاقات ہو جائے، کہ جذباتی ہو۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں ہے، ہماری محنت کے ذریعے سے جان کی قربانی تک پہنچنا مقصود ہے، لیکن عادت بنانے کے لیے مال اور وقت کو مانگا جا رہا ہے۔ یہ تو ہماری عادت بنے، اس لیے ہمارے بھی جذبات دن بدن بن رہے ہوں، جذبات ٹھنڈے نہ ہو، اپنے آپ کو قربانی کی سطح پر آگے بڑھانا، کہ جتنی قربانی بڑھتی چلی جائے گی یقینی طور پر اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی اور معرفت ملتی چلی جائے گی، یہ یقینی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اسی لیے اللہ نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ ہم سب جو ہیں ایک فکروں کے ساتھ بیٹھیں گے، اور فکروں کے ساتھ میں ہر امر کے اندر میں یہی بنیاد ہمارے سامنے ہو، اللہ ہمارا عافیت کے ساتھ استعمال کر لیں۔ ایک تو یہ دوسروں پر نظر، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ایک یہ ہے کہ اللہ ہم سے کام لے لیں، عافیت کے ساتھ کام لے لیں، اللہ ہمیں ذریعہ بنا دیں۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، دل ہی دل میں دعائیں بھی کرنا اور اپنی ذاتوں کو اس کے لیے پیش بھی کرنا۔ تو اس کے لیے دیکھو ایک فکر ہو کر ہمیں یہاں پر جمع بھی ہونا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دیں، ماشاءاللہ کل سے جلدی سے پہنچے ہوئے بھی ہیں، اور اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہی اجتماعیت کی بنیاد پر پورا انتظام کا کام اللہ نے رات ہی کو اللہ نے آسان کر دیا۔ یہ بھی اللہ کا فضل، کرم اور احسان ہے۔ اللہ آپ حضرات کو خوب جزائے خیر نصیب فرماوے، اللہ آپ کو خوب بہترین بدلہ نصیب فرماوے، ہمت، قوت، طاقت اللہ نصیب فرماوے۔ اب جو ہے ہمارا تنفیذ ابھی سے شروع ہو رہا ہے، تنفیذ ہے نا، اب تنفیذ ہمارا شروع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے اعتبار سے یہ پوری بات ہمارے سامنے جو ہے اب یکسوئی کے ساتھ ہمارے ساتھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں اجتماعی طور پر ہر امور کے بارے میں سوچیں، آپس کے مشورے سے، آپس کی فکروں کے ساتھ میں، بھائی جس سطح پر تھے ہر مرتبہ کا یہ تنفیذ ہمارا مشورہ آگے ہمارے کام کی سطح کے بلند ہونے کا ذریعہ بن جائے، اس کی فکر کریں گے، بھائی کریں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔